تو اگلی نشست میں آج ہم اسی تاریخ میں نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں ان کا ترجمہ مطلب سمجھیں گے، اور آپ تمام طلباء جو پڑھے ہیں یہ توجہ سے بات کو سنو۔ بالغ مرد عورت کے لیے جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ویسے تو شرع پاک میں جو بھی دعا آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دعا آپ کو آتی ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی بطور دعا آپ جنازہ میں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ مشہور جو دعائیں ہیں جو ہم زیادہ اکثر پڑھتے ہیں تو ان کو ہم ترجمہ مطلب کے ساتھ سیکھیں گے۔ اللہم اے اللہ اغفر بخش دے لحینا ہمارے زندوں کو، اللہم اغفر لحینا اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا اور ہمارے مردوں کو، وشاہدنا اور ہمارے حاضر۔ یہاں ترجمے میں لکھا ہوگا اور ہمارے ہر متوفی کو بخش۔ ترجمے میں لکھا ہوگا نا متوفی۔ متوفی کا مطلب ہوتا ہے جو فوت ہو جائیں، یعنی مردے جو فوت ہو جائیں ان کو متوفی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ومیتنا اور ہمارے مردوں کو کیا کر، ہاں یہ پہلے لفظ کو بخش کو لفظ کو ساتھ سب کے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ہمارے مردوں کو وشاہدنا اور ہمارے ہر حاضر کو، وغائبنا اور ہمارے ہر غیر حاضر کو، یعنی جو غیب ہیں حاضر نہیں ہیں ان کو بھی کیا بخش دے۔ وصغیرنا اور ہمارے چھوٹوں کو، یہ جو صغیر نا ہے نا اس کا معنی ہے ہمارے، کیا ہے؟ ہمارے صغیرنا ہمارے چھوٹوں کو، صغیرنا ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا اور ہمارے بڑوں کو کیا بخش دے۔ وذکرنا اور ہمارے مردوں کو، وانثانا اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اب یہاں تک تو ہم نے دعا مانگی بخشش کی، آگے ہم اس دعا کے قابل ہونے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی بخشش کے قابل ہونے کے لیے، بخشش کے لائق ہونے کے لیے اگلے حصے کو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اللہم اے اللہ من احییتہ تو ہم کو، ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھے، فَأَحْیِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، وَمَنْ تَوَفَّیتَهُ مِنَّا اور ہم میں سے جس کو بھی تو موت دے، عَلَى الْإِيمَانِ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ تو اس کو ایمان پہ موت دینا۔ اے اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایمان پہ موت عطا فرمانا۔ یہ دعا ہم نے بالغ مرد عورت کے لیے جو ہے اس کو سمجھا اور پڑھا۔ آگے ہم
بچے کی دعا کو پڑھ رہے ہیں اللہم، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہم، اے اللہ، اجعلہ لنا، بنا دے ہمارے لیے، فارتن، پیش رو، یعنی آگے جانے والا، اجرم و ذخرن، اور بنا دے اس کو ہمارے لیے اجر کا بدلہ یا اجر کا باعث۔ اے اللہ، اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا، پیش رو، یعنی جو آگے جا کر ہمارے لیے سفارش بنے گا۔ اے اللہ، اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو اور ہمارے لیے اجر کا سبب بنا۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور بنا دے اس بچے کو ہماری سفارش قبول کرنے والا، اور یہ وہ بچہ ہے جس کی شفاعت تو نے قبول فرمائی۔ یہ بچے کی دعا کا مطلب ہے اللہم اجعلہ لنا، اے اللہ، اس بچے کو ہمارے لیے فارتوں، پہنچ کر سامان کرنے والا، واجعلہ لنا اجرا و ذخرا، اور ہمارے لیے اجر کا سبب بنا۔ واجعلہ لنا، اور بنا دے ہمارے لیے شافعا و مشفعا، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے، اور تو نے اس کی سفارش قبول فرمائی۔ ہاں، یعنی بچہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لیے اور جنازے میں شامل ہونے والوں کے لیے بخشش کا سبب، ذریعہ، وسیلہ، واسطہ بن جاتا ہے، چھوٹا بچہ جو فوت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹی بچی کے لیے دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہم اجعلھا لنا، فارتم واجعلھا لنا، اجرا و ذخرا واجعلھا لنا، شافعۃ و مشفعہ۔ اے اللہ، اس بچی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا سبب بنا، اور وقت پر کام آنے والی بنا، یعنی سفارش کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سفارش کے حق میں اللہ تعالیٰ اس بچی کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس بچی کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، اور یہ وہ بچی یعنی اس کی سفارش قبول کی جائے۔ تو اس کا مفہوم موٹا موٹا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بچی اور بچہ چھوٹا جب ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ بچی اپنے ماں باپ کے لیے یا وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے اور جو جنازے میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کا اور نجات کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے مخلص سنی مومن ہوں۔ ویسے تو دیکھا دیکھی میں لیڑوں کو لیڑے جنازے کی لگ جاتی ہیں نا، لیکن جنازے کے لیے جو ہم نے آپ کو شرائط بتائی وہ 4 شرطیں جو ہم نے پڑھی ہے کہ میت کا مسلمان، سنی مسلمان ہونا، میت کا امام کے سامنے موجود ہونا، میت کا پاک ہونا، اور جنازہ پڑھانے والا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا، یہ 4 شرطیں جنازہ کے لیے ہیں۔
ہمارے مول معاشرے میں تو ان شرائط کی کوئی قدر نہیں ہے نا. جس کو چاہا آگے کھڑا کر دیا، جس کو چاہا آگے کھڑا کر دیا. اور ہمارے ہاں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ تو مقدر والے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھاتے ہوئے کسی صحیح سنی مسلمان امام کو موقع ملا. وہ خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سنیت کی قدر نہیں ہے نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بدھو آو آگے کھڑا کر دو، وہ جہاں نیچری ہو، خواہ بد مذہب ہو، خواہ کوئی ہو، اس کو جی آگے کھڑا کر دو. یہ ہماری سوچیں بن گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس مالک کی بارگاہ میں صرف اور صرف عقیدہ دیکھا جائے گا. اس کے بعد عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا. تو اب تمام بچوں کو ان بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کسی بھی بد مذہب کے جنازے کے ساتھ شامل ہونے کی شرعن اجازت نہیں ہے. کسی بد مذہب کے ساتھ نکاح کرنے کی اولاد کی ایک دوسرے کی اجازت نہیں ہے. کسی بد مذہب کوئی مر جائے بے ایمان تو اس کی شادی اور خوشی اور غمی میں جانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں طبیعت جس کو چاہے اجازت دے. لوگ آئی طبیعت پسند ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ شریعت پسند ہوتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے نا، جن کے ساتھ ہم نے دوستیاں گانڈی ہوتی ہیں یا گانڈتے ہیں ہم دوستیاں، مرتے ہی ان کا دامن چھوٹ گیا. اب آگے اس ہستی کے پاس جانا ہے. دنیا میں اس ہستی سے تو نے وفا کی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر قبر حشر میں تیری بہتری ہوگی، ورنہ مشکل ہے، ورنہ نہیں. اس لیے کسی بھی سنی مسلمان کے لیے کسی غیر سنی کی طرف جانا یا رشتہ داری کرنی یا نکاح کرنا یا خوشی غمی میں شامل ہونا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہمارا کام ہے کہہ دینا آگے مانو یا نہ مانو. سمجھ آ گئی بات کی؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گئے. تو آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور شریعت مصطفیٰ سے جس انسان کی وفا سچی ہے وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی عقیدے کی پہچان اور اس پہ خاتمہ عطا فرمائے. سیدھے بیٹھو اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو. آج کے درس میں ہم نے تینوں دعائیں جو جنازے میں پڑھی جاتی ہیں ان کا معنی مطلب ہم نے سمجھا ہے، اور ساتھ یہ بات ہم نے پڑھی کہ جنازہ پڑھانے کے لیے صحیح العقیدہ سنی امام کا ہونا لازم ہے. اسی طرح پنجگانہ نماز کے لیے امام کا ہونا، ایک ہے امام ہونا، امام کا ہونا شرط ہے، لیکن معاشرے میں امام رکھا جاتا ہے. حالانکہ شریعت میں تو امام بنایا جاتا ہے. جس قوم کو 70 سال 80 سال سے یہ شعور حاصل نہیں ہو سکا کہ امام رکھا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے. رکھا جاتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تابع امام ہم جیسے کہے ویسے بولے، اور امام بنایا جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا امام ہے، ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. جب تک یہ شریعت ہمیں بتائے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے. تو خود اپنا انداز ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے امام رکھے ہوئے ہیں یا ہم نے امام بنائے ہوئے ہیں. یہ سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو ان جملہ فتنوں سے اور حاسدین کے شر سے اپنی پناہ نجات عطا فرمائے.